السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، آج میں آپ کو ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں باتیں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک واقعے کی طرف، اور وہ واقعہ ہے مکۃ المکرمہ کا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار مشرکین کا ظلم و ستم بڑھ گیا اور حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں وہی نازل فرمائی کہ آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکل جائیے اور ابو بکر کو اپنے ساتھ میں لے لیجئے اور وہاں سے نکل جائیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لیا اور وہاں سے ہجرت کر کے آپ نکل گئے۔ جب آپ جانے لگے تو جاتے جاتے پہاڑ کی چوٹی پر ہمارے نبی نے کعبہ کی طرف دیکھا اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا کہ اے کعبہ، تو مجھے حد سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہ وہاں کے رہنے والے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی نے وہاں سے نکل کر ہجرت کی، اور ہجرت کرتے کرتے ایک جگہ، ایک وادی ایسی آئی جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں 3 دن اور 3 رات تک رہے، 3 دن اور 3 رات تک وہاں پر ٹھہرے رہے۔ تو میرے دوستو، جب 3 دن جب پورے ہو گئے تو وہاں سے جب نکلنے کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے میرے نبی، مجھ کو پیاس بہت لگی ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ پیاس لگی ہے تو باہر جاؤ اور وہاں نہر ہے، وہاں جا کر پانی پی لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے جب باہر نکلے، وہاں جا کر دیکھا آزو بازو تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ واپس تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے نبی، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے دوبارہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، آگے تو جا تو صحیح۔ تو حضرت ابو بکر جب آگے گئے، 3 قدم آگے جیسے ہی بڑھے تو سامنے نہر کا پانی موجود تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نہر سے پانی پینا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر پیتے گئے اور یہاں تک کہ ان کی پیاس پوری طرح سے بجھ گئی، اور وہ پانی پی کر جب واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے میرے نبی، کتنا پیارا اور کتنا میٹھا پانی تھا، بہت ہی پیارا پانی تھا، آپ بھی چلیے۔ تو جب ہمارے نبی نے کہا کہ اچھا، اب جا کر دیکھو پانی ہے کہ نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کر جب دیکھنے لگے تو نہر کا پانی بالکل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا وہ پانی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور کہا کہ اے میرے نبی، پانی چلا گیا۔ تو ہمارے نبی نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، جانتے ہو یہ پانی کہاں کا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتہ، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، سن لے، یہ پانی جنت الفردوس کا پانی تھا، اور وہ خاص تیرے لیے اتارا گیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے جنت الفردوس کا پانی اتارا گیا؟ تو اس پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، صرف تو نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مجھ سے سچی محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنت الفردوس کا پانی پلائیں گا۔ تو میرے دوستو، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کوئی بھی امتی، قیامت تک آنے والا آخری انسان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرے گا، دل کے گہرائیوں سے کوٹ کوٹ کر محبت کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن کر دیں گے اور اسے جنت الفردوس کا پانی پلائیں گے، یعنی جنت الفردوس اسے عطا کریں گے۔ تو میرے دوستو، بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی کے سچی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمیں معلومات نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، تو ہمیں علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، ان سے پوچھ کر ایک ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ تو میرے دوستو، آج میں جو آپ کو بتانے والا تھا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے جو نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمارے نبی سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسب ہے، جو نسل چلی ہے، وہ نسل کو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ آپ اس کو ایک نوٹ پیڈ پر لکھ لیجئے گا اور آپ بھی اسے یاد کیجئے گا،
ٹھیک ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور میں بتاتا ہوں ایک ایک کر کے کہ وہ نسل کون کون سے ہے اور کتنے ہیں، ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔